کہتے ہیں ہر جنگل میں ایک راز چھپا ہوتا ہے، ہر راز کے پیچھے ایک خطرہ۔ ایک ایسی پرسرار سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی دنیا اس کی ملکہ اور دو ننھی شہزادیوں کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ملکہ کی موت کے بعد محل خوشیوں سے خالی ہو گیا، بادشاہ خاموش ہو گیا اور شہزادیاں تنہا۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی، لیکن یہ شادی خوشی نہیں، ایک اندھیرا لے کر آئی۔ نئی ملکہ صرف ظالم ہی نہیں تھی بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کالے جادو سے واقف ہے۔ رات کے وقت وہ اپنے آئینے سے بات کرتی اور عجیب سائے دیواروں پر حرکت کرتے۔ وہ شہزادیوں کو تکلیف دیتی اور کہتی، تم دونوں اس محل کے لیے نحوست ہو۔ ایک رات چھوٹی شہزادی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا ستیلی ماں کے کمرے سے ہلکی سی نیلی روشنی آ رہی ہے۔ وہ چپکے سے اس کے قریب گئی اور جو اس نے دیکھا وہ ڈر سے کانپ اٹھی۔ ملکہ ایک جادوئی کتاب کھولے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، جلد ہی یہ دونوں لڑکیاں ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب ہو جائیں گی۔ میں ان کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی، میں ان کا خاتمہ کر دوں گی۔ شہزادی نے فوراً اپنی بہن کو جگایا، اسے ساری بات بتائی۔ بڑی شہزادی نے جب یہ سب سنا تو اس نے کہا کہ ہمیں فوراً اس محل سے نکلنا ہوگا ورنہ یہ ملکہ ہمیں ختم کر دے گی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک لمحہ سوچا اور پھر سر ہلایا کہ یہی صحیح وقت ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں شہزادیاں محل سے نکل گئیں۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئیں تو ان کو ایسے لگا جیسے درخت انہیں دیکھ رہے ہیں، ہوا سرگوشی کر رہی ہے اور دور سے کسی جانور کی خوفناک آواز آ رہی ہے۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی آنکھیں اندھیرے میں نظر آئیں۔ وہ دونوں ڈر گئیں۔ انہوں نے غور سے دیکھا، وہ ایک جنگلی بھیڑیا تھا۔ چھوٹی شہزادی خوف سے چیخی، لیکن بڑی شہزادی نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی، آگے بڑھ کر بڑی بہادری سے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حیرت انگیز طور پر بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا اور غائب ہو گیا۔ بھیڑی کے غائب ہونے کے بعد انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں تم کس خطرے سے بھاگ رہی ہو۔ اس نے انہیں ایک جادوئی لاکٹ دیا، یہ تمہیں اندھیرے میں راستہ دکھائے گا، لیکن یاد رکھو دیو سے بچنا آسان نہیں۔ دور کہیں جنگل میں ایک دیو کا محل تھا۔ دیو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ لوگوں کو قید کر لیتا ہے۔ شہزادیاں یہ سن کر تھوڑی خوفزدہ ہو گئیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، دور ایک شاندار محل نظر آیا۔ سنہری دیواریں، اونچے برج اور ایک عجیب سی خاموشی۔ چھوٹی شہزادی خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ بڑی بہن کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہی دیو کا محل ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ یہ دیو کا محل ہے۔ دیو کا محل دیکھ کر وہ ڈر گئی، لیکن وہ 2 دن سے بھوکی تھیں۔ بھوک نے خوف پر قابو پا لیا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ اندر کوئی نہیں لگ رہا، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ بڑی شہزادی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں اندر چلتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اندر گئیں، ہر قدم کی آواز گونج رہی تھی۔ انہیں اندر ایک کچن نظر آیا، وہاں دیکھا تو وہاں تھوڑے سے چاول رکھے تھے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کھانا بنانا شروع کیا۔ جب کھانا پک گیا تو دونوں نے بیٹھ کر ساتھ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹی شہزادی نے کہا کہ ہمیں اس محل کو دیکھنا چاہیے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے کی طرف گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہے۔ وہاں بہت ساری تصویریں لگی تھیں۔ اچانک دیواروں پر لگی تصویریں ہلنے لگیں۔ ایک تصویر میں قید انسان ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، ہمیں بچاؤ۔ انہوں نے دیکھا یہ محل اصل میں قید لوگوں کا جادوئی قلعہ تھا۔ دیو لوگوں کو پکڑ کر ان تصویروں میں قید کر دیتا تھا۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ وہ آ گیا، بڑی شہزادی نے کہا۔ دیو کی گرجدار آواز گونجی، میں انسانوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ دیو کی آواز سن کر وہ دونوں بھاگنے لگیں، سیڑھیاں، راہداری، خفیہ دروازے کراس کرتے ہوئے، لیکن دیو ان کے تعاقب میں تھا۔ ہر قدم کے ساتھ وہ قریب آ رہا تھا۔ بڑی شہزادی نے لاکٹ نکالا، وہ چمکنے لگا۔ پھر ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہوا، اس سے آواز آئی، جلدی اندر آؤ۔ دونوں شہزادیاں اندر ایک جادوئی کمرے میں چلی گئیں جہاں ایک بہت بڑا آئینہ رکھا تھا۔ لاکٹ کی روشنی آئینے پر پڑی اور ایک آواز آئی، دیو کی طاقت اس کے دل میں نہیں بلکہ اس کے سائے میں ہے۔ دیو کمرے میں داخل ہوا، اس سے بولا،
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے محل میں داخل ہونے کی؟ اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، تم دونوں بچ نہیں سکتی۔ بڑی شہزادی نے ہمت کی۔ اس نے لاکٹ کی روشنی دیو کے سائے پر ڈالی۔ سایہ جلنے لگا، دیو چیخنے لگا۔ ایک زوردار روشنی کے ساتھ دیو غائب ہو گیا۔ تمام قید لوگ آزاد ہو گئے اور محل دوبارہ روشن ہو گیا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ اب ہمیں واپس اپنے محل جانا چاہیے اور جا کے اپنے بابا کو بتانا چاہیے۔ شہزادیاں واپس اپنے وطن آ گئیں۔ دیو کے ساتھ ملکہ کا بھی جادو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادیوں نے ساری داستان بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھ سکا، اور پھر اس نے غصے میں ستیلی ملکہ کو محل سے نکلنے کا کہا۔ ستیلی ملکہ کا جادو ختم ہو چکا تھا اور وہ خود بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ محل سے نکل گئی۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا، اب کبھی تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح دو شہزادیوں نے اپنی ہمت اور عقل سے ایک خوفناک دیو کو شکست دی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بہادری خوف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ خوف کے باوجود آگے بڑھنے کا نام ہے۔ عقل اور ہمت مل کر سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ برائی کتنی بھی بڑی ہو، آخرکار ہار جاتی ہے۔